اجل یا امام یا امام زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ گزشتہ روز اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں اس امام معصوم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے کچھ عرائض عرض کر رہا تھا کہ جن کی آج ولادت کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آج 15 ماہ مبارک رمضان، ائمہ ہدی علیہ السلام نے ہم انسانوں کو خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہونے کا طریقہ بتایا کہ اپنے خطاؤں کا اقرار کیسے کرنا ہے اور اپنی خطاؤں سے باہر نکلنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کس طرح سے ہر ایک خطا سے دور نکل کر اس کے آثار کو بھی اپنے نام اعمال سے مٹوانا کیسے ہے، یعنی توبہ کیسے کرنی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایک ایسا فرد نہ تھا کہ جو خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری نہ کرتا رہا ہو، یعنی اماموں نے اپنی عصمت کے باوجود بھی، اپنی طہارت باطنی کمال کی حد تک ہونے کے باوجود بھی خدا سے لو کس طرح سے لگائی ہے، کہیں کسی ایک معصوم سے نہیں ملتا کہ جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہو۔ بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کہیں کسی ایک معصوم سے نہیں ملتا کہ وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چونکہ شافع محشر بنایا ہے، ہمیں تم لوگوں کے لیے رہبر و ہادی و رہنما بنایا ہے، اس لیے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنے کی، بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جتنے ہی تقرب خدا کو حاصل کیے ہوئے تھے، ان کا خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری بھی اسی شدت و حدت کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام سے نقل شدہ دعا میں سے 15ویں دن کی دعا کو اگر دیکھا جائے کہ امام فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے خدایا اس دن میں اور اس مہینے میں مجھے ایسی اطاعت کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرما، میرے شامل حال فرما، مجھے ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں میں تیری اطاعت اور تیری فرما برداری خاشع لوگوں کی طرح، تیرا خشوع، تیرا خوف دل میں رکھنے والے لوگوں کی طرح سے تیری بارگاہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے دل لگاؤں اور تیری فرما برداری کروں اور تیرے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں۔ اے خدایا مجھے ایسی توفیق عطا فرما دے کہ میں خاشعین کی طرح سے تیری بارگاہ میں اطاعت کروں۔ خاشعین کی طرح سے اطاعت کیا چیز ہے؟ ایک عام فرما بردار ہے، ایک وہ فرما بردار ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے وجود میں
جس کے دل میں، جس کی دل کی گہرائی میں خدا کا خوف ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1% بھی خطا کرنے کی طرف اپنے دل و دماغ و وجود کامل کو نہیں بڑھاتا. اور جیسے ہی اگر خطأً بھی بڑھنا چاہتا ہے، فوراً خشوع الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گناہ کی طرف بڑھنے سے روک لیتا ہے. وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ مُخْبِتِينَ. معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سوال خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں معصوم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ اے خدایا اس دن میں ہمیں اور اس مہینے میں ہمیں شرح صدر عطا فرما، گشادگی سینہ عطا فرما، ایسا شرح صدر کہ جس میں ہم تیرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جا ملیں جن کے ساتھ ملنے کا تو نے ہم سے چاہا ہے. اچھوں کے ساتھ ملیں، بروں سے ملنے سے اپنے آپ کو بچائیں. چاہے بروں سے ملنے پر دنیاوی فائدے ہوتے ہوں، چاہے اچھوں سے ملنے پر ظاہری طور پر دنیاوی طور پر ہمیں فائدہ نہ پہنچتا ہو، لیکن جو تیرے مقرب درگاہ ہیں ان سے ہم ملیں. ایک. نمبر 2، اے خدایا ہم ان سے ملنا شروع کر دیں کہ جو ہمارے رحمی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خاندان کے ہیں، جو ہمارے نزدیک ترین ہیں، سگے ہیں. رحمی رشتہ دار یعنی ماں کے شکم سے آنے والے تمام فرزندان، بھائی بہن، سب یہ آپس میں رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں. اچھا، یہ تو بلا فاصلہ رحمی رشتہ دار ہو گئے. اور تھوڑا سا اور ایک جنریشن اوپر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ نانی اور دادی کے اولادوں میں سے تمام کے تمام ہمارے اور آپ کے ددیال اور ننیال سے تعلق رکھنے والے ہمارے رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں. ان سے ہم نے جو بات بات پر، نقطے نقطے پر اختلاف رائے رکھنے کی بنا پر یا چھوٹے چھوٹے اختلافات رکھنے کی بنا پر قطع تعلقی کر لیا ہے، جانا آنا بند کر دیا ہے، احوال پرسی کرنا بند کر دیا ہے، حتیٰ یہ کہ سلام کا جواب دینا بند کر دیا ہے. بعض لوگوں نے اپنے والدین سے، بعض لوگوں نے اپنے سگے بھائیوں بہنوں سے، بعض لوگوں نے اپنے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں سے رابطہ منقطع کر دیا ہے. بعض لوگوں نے اپنے دادا، نانا، دادی، نانی سے رابطہ منقطع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں دخالت دیتے ہیں، وہ اگر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں فلاں کہرام برپا ہو جاتا ہے. اب نہ ہم جائیں گے، نہ وہ آئیں گے، نہ ہم ان کی کسی محفل میں شریک ہوں گے، نہ انہیں اپنے کسی محفل میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے. اس طرح سے قطع رحمی کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا. اور اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو در حقیقت ہم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے تمام رزق کے دروازوں پر لاک لگا دیا ہے، دروازوں کو بند کر دیا ہے. اپنی سگی بہن سے، اپنے سگے بھائی سے بات بات پر ڈسکنیکٹ ہو کر اور ان سے ہمیشہ نہ ملنے کا اپنے دل میں عہد کر کے در حقیقت اپنے اوپر خدا کی رحمت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کو بند کر دیا ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں برکتیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نہیں چاہیے برکتیں، بلکہ کہہ رہے یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں برکتیں چاہیے. اے خدایا ہمیں برکت عطا فرما. اور جو برکت کے راستے ہیں انہیں بند کر دیا ہے. وہ ہے صلہ رحمی، وہ ہے تعلقات جو منقطع ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ کنٹینیو کرنا، دوبارہ جوڑنا. اور دوبارہ جڑنے کے لیے جس شجاعت کی ضرورت ہے اسے شرح صدر کہا جا رہا ہے. شرح صدر کا ایک مفہوم ہے، مفاہیم بہت سارے. ایک مفہوم یہ کہ ہم ان کے یہاں جائیں جو ہمارے یہاں نہیں آتے، جنہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا،
جنہوں نے ہمیں منگنی میں نہیں بلایا، جنہوں نے ہمیں نکاح میں نہیں بلایا، جنہوں نے ہمیں ولیمہ میں نہیں بلایا فلاں بچے کے، آج ہم ان سے تعلقات جوڑنے کے لیے جائیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ تو مولانا جذباتی بات کر رہے ہیں، یہ مولانا جذباتی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہے، سب کچھ روایات معصومین علیہ السلام کے روشنی میں ہے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو چاہ رہا ہے، والدین کا احترام چاہ رہا ہے، اور والدین کا احترام کے ساتھ ساتھ بزرگان کا احترام چاہ رہا ہے، بھائیوں بہنوں سے قطع تعلقی نہ کرنے کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اور ہم اپنے معاملات کے اندر اپنی عقل چلا کر، اپنی عقل ناقص کے بنائے ہوئے تمام تر پلاننگز کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، باعث کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ناکامی اور رسوائی ہو، بدبختی ہو، فلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، تنگی رزق کا راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں رزق میں فراوانی آئے اور عزت اور ترقی اور کامیابی ملے، تو پھر واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ان رشتہ داروں کے لیے ایسی جگہ بنائیں کہ جب ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو گلے لگیں اور گلے لگائیں۔ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ نہ ہوں، اور ہماری عقل کہتی ہے کہ فلاں نے فلاں غلطی کی تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم ان کو اپنے یہاں نہیں بلائیں گے، یہ دو فیصلے ہو گئے، ایک معصوم کا اور ایک ہمارا۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ عظیم فیصلہ کس کا ہے، صحیح فیصلہ کس کا ہے، ہماری عقل کا یا معصوم علیہ السلام کی عقل کا۔ آپ جیسے ہی یہ بات سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ کچھ پوچھنے کی بات ہے، یہ تو معصوم علیہ السلام کا فیصلہ ہی عظیم ہے۔ تو بابا اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام کا فیصلہ ہی صحیح ہے، تو پھر ہم اپنی عملی زندگی میں کر رہے کیا ہیں؟ ہم اپنی عملی زندگی میں وہ کر رہے ہیں جس میں ہمیں اپنے عمل سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم امام معصوم کے فیصلے کو عظیم نہ جانتے ہوئے، اپنے فیصلے کو عظیم جانتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ عمل میں اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہے ہیں، قول میں معصوم علیہ السلام کو عظیم سمجھ رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ خدا علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے، ارسال فرمایا ہے، عصمت و طہارت و ہدایت کا سرچشمہ اور چراغ بنا کر، اور رہبر و رہنما و ہادی بنا کر اس لیے بھیجا ہے، امام بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری امامت کریں۔ امامت فقط نماز میں نہیں، امامت زندگی کے ہر پہلو میں۔ جو ائمہ خدا علیہ السلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں امامت کے مقام پر رکھے گا، وہ کائنات میں اتنا ہی مقرب درگاہ خدا کہلائے گا، اتنا ہی زیادہ شرح صدر اس کو خدا عطا فرمائے گا۔ یہاں خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم شرح صدر طلب کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، 15ویں دن میں ماہ مبارک رمضان کی دعا کے اس سینٹنس میں خدا ہم سے یہی چاہ رہا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ویسا خشوع رکھیں جس خشوع اور اس شرح صدر کے آثار ہمارے عمل میں نظر آئیں۔ خدا کے مقرب فرشتگان، خدا کی بارگاہ سے آنے والے نمائندگان ہمارے اعمال میں، کردار میں، گفتار میں، لین دین میں، اخلاق میں، گفتگو میں، دینداری میں، عبادات جسے ہم عبادات کہتے ہیں اور عبادات جسے خداوند تبارک و تعالیٰ عبادات سمجھتا ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر پہلو اگر خدا کے فرمان کے عین مطابق ہو جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں آنے والے فرشتگان کہ آیا یہ شرح صدر سے، درگزر سے، عطا سے، بخشش سے اپنے وجود کو سرشار کیا ہوا ہے یا نہیں، یا یہ کہ تنگ دست ہے، تو ہی دستوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تنگ دست ہونا اس معنی میں نہیں کہ خود تنگ دست نہیں،
اس کے ہاتھ کسی کو عطا کرنے سے بہت کچھ روک لیتے ہیں، باعث کہ خدا والا ہونے کے علامات یہ ہیں کہ کسی کو اگر کچھ دینے سے انسان روکے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، کسی سے کچھ محبت کرے تو وہ بھی خدا کی خاطر ہو، کسی سے نفرت اگر رکھتا ہے تو وہ بھی نفرت قربت الہی کے لیے ہو۔ اس محبت اور اس نفرت، اس عطا اور اس بخشش سے روک لینے کو اگر خدا کے لیے کر رہا ہے تو اسے شرح صدر کہا جاتا ہے، اسے خدا کی طرف سے نازل ہونے والے پیغامات پر عمل کرنا کہا جاتا ہے، اسے معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنا کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے دین پر عمل کرنا، اسی چیز کا نام ہے تقویٰ، اسی چیز کا نام ہے پاک دامنی، اسی چیز کا نام ہے خشوع الہی، اسی چیز کا نام ہے خدا کا خوف ہونا، اور اسی چیز کا نام ہے خدائے وحدہ لا شریک کو کبیر اور اکبر ماننا، اور تمام خلائق کو خدا کی مخلوق ماننا، تمام مخلوقات کہ جنہیں خدا نے خلق کیا ہے میں سے کسی ایک کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہ ہونا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ خشوع ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی جھک رہا ہو، خدا کے بندوں کی بارگاہ میں بھی جھک رہا ہو، اپنے مسائل کو خدا کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہو، اور خدا کے بعد دوسرے لوگوں کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہو۔ لوگوں کے سامنے جب جھک رہا ہو تو لوگوں کو اس قابل سمجھ رہا ہو کہ بس تم ہی تو ہو کہ جو حلال مشکلات ہو۔ ایسا اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو یہ خشوع الہی سے باہر ہے، اور اگر فقط اور فقط خدا وحدہ لا شریک کو اپنا حلال مشکلات سمجھتا ہے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اس راہ میں بہترین وسیلہ قرار دیتا ہے تو یہ بہترین مقرب درگاہ الہی فرد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جل یا امام یا امام زمان